یہ مسلمانوں کو متحد ہو کے اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جو یعنی کہ جس میں ایک ایون کہ ایئرپورٹ بھی نہیں ہے، وہ اپنی لینڈنگ بھی کہیں اور کرتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ متحد ہو کے اس کے خلاف ایکشن لیں، کاغذوں میں کارروائی کرنا یا السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اویس بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب نیوز پاکستان۔ ناظرین، آج ہم لاہور شہر میں موجود ہیں اور آج ہمارے ساتھ وکلا برادری اور بزنس مین اور کچھ پاکستانی شہری موجود ہیں۔ آج ان سے پوچھیں گے جو فلسطین پر اسرائیل حملے کر رہا ہے اور بچوں، بزرگوں اور عورتوں کو بے گھر کر رہا ہے، اس کے اوپر پاکستانی عوام کا کیا رد عمل ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور کے ایک معزز شہری۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ جو فلسطینیوں پر اسرائیل کے جو حملے ہو رہے ہیں ان کے بارے میں ان کا رد عمل اور ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیسا کہ آج کل سننے میں آ رہا ہے اور جس طرح کا اسرائیل فوج فلسطینیوں پہ مظالم کر رہی ہے، ڈھا رہی ہے، اور بچوں کو جس طرح ذبح کیا جا رہا ہے، عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، تو اس پہ تو ہر مسلمان کی آنکھ جو ہے وہ اشکبار ہے۔ لیکن حکومت کی طرف سے ہمیں سوائے دو چار الفاظ ملتے ہیں جی کہ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ حالانکہ مجھے صرف مذمت لفظ کافی نہیں ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی ایکشن لینا چاہیے۔ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ کوئی نہ کوئی ایکشن لے، اور جب ہم نے آئٹم بم بنایا ہوا ہے اگر ہم نے اسے استعمال ہی نہیں کرنا تو پھر ہمیں اس کا فائدہ کیا ہے، یا کہ یہ صرف دکھانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ جیسا کہ سب کو پتہ ہے، پوری امت مسلمہ جانتی ہے کہ یہودی کس طرح فلسطین میں آئے۔ یہ ننگے پاؤں اور بغیر لباس کے انٹر ہوئے، مسلمانوں نے ان کو پناہ دی اور آج وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ فلسطین ہمارا ہے۔ کوئی بھی ملک ایسا نہیں، اسلامی ملک، جو طاقت نہ رکھتا ہو ان کو روکنے کی، لیکن کسی کے سر پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ اسی لیے کسی نے خوب کہا ہے کہ اگر غیرت مند ہوں تو 313 ہی کافی ہیں، اگر غیرت نہیں ہے تو 56 ملکوں کی فوج بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہودیوں کی جتنی بھی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ وہ فلسطین کے جو معاملات ہیں وہ جلد سے جلد اللہ تعالیٰ حل کریں اور ان کی پریشانیاں دور کریں۔ آمین۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں فاہد خان، جو ممبر پنجاب بار کونسل کے ممبر ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ جو اسرائیل فلسطین پر مظالم ڈھا رہا ہے، بچوں اور بزرگوں اور عورتوں پر جو مظالم ڈھا رہا ہے، اس کے بارے میں ان کا کیا پوائنٹ آف ویو، کیا پاکستان کو، کیا سبھی متحد ہو کر تمام مسلم ممالکوں کو کیا عمل کرنا چاہیے، آج ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، ایسا ہے کہ یہ ہمارے ہاں جو فلسطین کے اوپر جو ظلم اٹھایا جا رہا ہے ایک قوم کی نوعیت کے تھرو، کہ یہودی ہیں وہ لوگ، یہودی کبھی بھی مسلمان قوم کے دوست رہنما نہیں ہو سکتے۔ جبکہ اگر دیکھا جائے 1948 میں فلسطین نے اسرائیل کو، یہودیوں کو جب جگہ دی تھی تو پناہ گاہی کے طور پہ یہ لوگ چل کے جب ان کے پاس آئے تھے تو ان کو رہائش دی گئی تھی، اور آج وہ وقت ہے کہ 2000 میں ان لوگوں نے باقاعدہ سارے فلسطین کے اوپر قبضہ کر لیا، جس میں سے صرف ایک حماس کا پورشن اور دوسرا غزہ کا جو ایریا ہے وہ صرف فلسطینین کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس فلسطین کے اندر آپ کے مسجد اقصیٰ، اس کے بالکل برعکس ایک قوی ہیکل ایک جگہ ہے جس کے اوپر حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام ہوا تھا، اور وہ ایک جادوئی ایک شخصیت وہ رکھتے تھے، معجزائی حیثیت رکھتے تھے، اور اس سے یہودیوں کی بڑی منسلک ہے ان کی قوت، طاقت، سب کچھ۔ تو آپ جیسے کہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس جگہ پہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے انہوں نے قوی ہیکل بنانا ہے، اور پھر دجال کے آنے کا جو عمل ہے وہاں پر پھر وہ عمل پذیر ہونا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت ایک ٹائم کے ساتھ دنیا کے صرف 1/3 حصہ مسلمان رہ جائیں گے اور باقی سارے یہودی رہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ قانون اللہ پاک کی طرف سے ایسے ہونا ہے، لیکن آج کے وقت کے لحاظ سے جو ظلمیت، بربریت اور جو وہاں کی عورتیں بے پردگی
ان کی جا رہی ہے اور بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان پہ ظلم اور ان کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ ہم سب مسلم ممالکوں کو اکٹھے ہونا چاہیے ایک پلیٹ فارم پہ، تاکہ ہم ان لوگوں کو، اسرائیل کو، یہودیوں کو، امریکہ کو، ان سب کو، یو کے آپ کے برطانیہ جو ہے اس کی بڑی سپورٹ ہے آپ کی اس کو اسرائیل کو، تو ہم لوگوں نے خود ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساروں کو کیسے ان کو توڑ سکتے ہیں ان کو، اور ان کے توڑنے کا سب سے بنیادی عمل یہی ہے کہ سب سے پہلے کمزور سے کمزور تر عمل ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو، ان کی جو اشیاء ہم لوگ استعمال کرتے ہیں جیسے کہ کوکو کولا ہو گئی، پیپسی ہو گئی، آپ کے بہت سارے ایسے، نیسلے آپ کی کمپنی یہاں پہ ہے، ٹوٹل پمپ آپ کا یہاں پہ، ان کو استعمال کرنا بند کر دیں، ٹھیک ہے۔ میکڈونلڈس ہمارے پاس ایک سر عام، ایک بڑی عام سی چیز ہے جس کو ہم استعمال کرنے میں بالکل گریزہ نہیں کرتے، ہمیں اس کو ہاتھ روکنا چاہیے اس سے۔ سب سے کم تر جو ہے نا ہمارے لیے وہ یہ ایک عمل ہے کہ اگر ہم اسرائیل سے فلسطین کو بچانا چاہتے ہیں تو ان کی امداد کو کیسے روک سکتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے پھر ہم اپنی تعلیم کو جو ہے وہ اس حد تک لے کے جائیں کہ ہم اسرائیل کے مقام کو برابری میں لا سکیں۔ ان کے پاس ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے، ان کے پاس تعلیم کا وہ معیار ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج وہ پوری دنیا میں سب سے بہتر مقام پہ آج وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں کہ وہ ایٹمی قوت کے لحاظ سے وہ سب سے آگے ہیں، وہ انجینئر تعمیراتی کام کے لحاظ سے وہ بہت آگے ہیں، اور بے شمار ایسے شعبے ہیں جس میں وہ سب سے آگے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے اگر آپ نے کسی کو زیر کرنا ہے تو صرف اور صرف آپ کی ایک تعلیم ہے جس سے آپ اس کو زیر کر سکتے ہیں۔ اور فلسطینین کے لیے ہم سب یکجا ہیں، ہم سب ایک جاں ہیں، ہم سب اس تکلیف کو جب دیکھتے ہیں تو اس کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ تو جو لوگ وہاں موجود ہیں جن کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، جن کے اوپر دن رات ایک تکلیف ہو رہی ہے، مسجد اقصیٰ میں کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو، ادا کر رہا ہو، مسلمان ایک نماز ادا کر رہا ہو، تو وہ اس کے اوپر اگر بمباری ہو رہی ہو تو صرف اور صرف ایک ایمان ہی کی طاقت ہے جو اس طاقت کو وہاں کھڑے رکھا ہے اس نے۔ ادروائز میرے خیال میں کوئی بھی بندہ ہوتا تو شاید وہ گھٹنے ٹیک دیتا جس طرح کی میزائل اور بمباری ہوتی رہی ہے۔ وعلیکم جی، پہلے تو یہ کہنا چاہیے کہ جی یہ مسلمانوں کو متحد ہو کے اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جو یعنی کہ جس میں ایک ایون کہ ایئرپورٹ بھی نہیں ہے، وہ اپنی لینڈنگ بھی کہیں اور کرتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ متحد ہو کے اس کے خلاف ایکشن لیں۔ کاغذوں میں کارروائی کرنا یا مذاکرات سے کام کرنے سے کوئی نہیں ایکشن ہوگا، اس کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات کر سارے ملکوں کو اکٹھا ہو کر اس کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف یہ باتوں میں باتیں کرتے رہیں، تقریریں کرتے رہیں اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ٹھوس۔ جی، یہ عورتوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے یتیم ہو رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو یہ کب ہماری وہ کہہ رہے ہیں کہ غیرت جاگے گی کہ ہم اس کے خلاف کوئی ایکشن لے سکیں گے۔ میری سارے مسلمانوں سے التماس ہے، اپیل ہے، ایک ہمدردانہ یعنی کہ ہمارے دل میں ایک ہونا چاہیے کہ اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ہم ایکشن لیں اور ٹھوس ایکشن لیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف تقریروں میں بات کریں۔ شکریہ جی، بہت شکریہ جی۔ ایک دکاندار موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جو اسرائیل فلسطین پر مظالم کر رہا ہے اس کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں، کیوں وہ بچوں کو بے گھر کر رہا ہے، بے پردہ کر رہا ہے عورتوں کا۔ یہ ہمارے ساتھ وہ شیخ صاحب موجود ہیں، شاپ کیپر، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس حوالے سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو اسرائیل مظالم ڈال رہا ہے فلسطینیوں پہ اور نہتی عوام پہ، اسے ہم دو پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں گے۔ پہلے نمبر پہ جو یہودیوں کی جو پرانی تاریخ ہے، یہ ہر جگہ سے دھتکارے ہوئے ہیں، ہر جگہ سے انہیں نکالا گیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ سے انہیں دھکے دے کے باہر نکالا تھا، وہاں بھی یہی لوگ سازشیں کرتے تھے۔ پھر انہیں دنیا میں کسی جگہ پہ کسی نے کوئی جگہ نہیں دی، پھر انہوں نے فلسطین پہ اپنی ایک تھوڑی سی جگہ پہ اس برطانیہ نے اور امریکہ نے مل کر انہیں وہاں آباد کیا۔ اب وہاں جا کے انہوں نے بیت المقدس پہ اور جو مسجد اقصیٰ ہے جو کہ ہمارا ایک سمبل ہے، اس پہ انہوں نے بمباری بھی کی ہے، اسے شہید بھی کیا، اس کی بے حرمتی کی ہے۔ اور بدقسمتی سے جو ہمارے عوام ہیں اور جو ہماری حکومتیں ہیں، مسلمان حکومتیں، الحمدللہ پوری دنیا میں 57 اسلامی ملک ہے اور سب کے سب بھنگ پی کے سو رہے ہیں۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہاں ہمارے ہی بھائی ہیں، ہماری بہنیں، ہماری بہنوں کی چادر وہاں چھینی جا رہی ہے، ہمارے بھائیوں کے وہاں قتل ہو رہا ہے،
سہاگنوں کے سہاگ اجڑ رہے ہیں، بہنوں کے سر سے چادر چھین رہی ہے، لیکن ہماری جو امت محمدیہ ہے، امت اسلامیہ ہے، وہ بھنگ پی کے سو رہی ہے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، اور ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، خان صاحب، ان کا بھی صرف ایک بیان آیا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا۔ انہیں چاہیے، تمام ملکوں کو چاہیے کہ تمام اسلامی ملکوں کو کہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں، لوگوں کا ان کا پوری ایک پالیسی بنائیں جس کے تحت وہ ایک قرارداد منظور ہو، اور بلکہ قرارداد سے بھی زیادہ اگر ان پہ حملہ بھی کرنا پڑے۔ ہم نے دیکھیں، ہم ایٹمی طاقت ہے، اور ہم نے ایٹم بم ہم نے وہ شو کیس میں سجانے کے لیے تو نہیں نہ رکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ ہم ایٹمی طاقت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم پورا اپنا کردار ادا کریں، اور جو بھی ہو سکا دام میں در میں سکھنے ہمیں اپنی جان کی بازی لگا دینی چاہیے، اور وہاں کے لوگوں کو تاکہ ریلیف ملے اور انہیں اس کے اسرائیل کے مظالم سے آزاد کروایا جائے۔